آج بھی سچ ہے بزبان اقبال، قول حق آج بھی سچ ہے بزبان اقبال، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اٹھ ذرا دین محمد کا سپاہی بن کر، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کی بھرپور محبتوں میں، بھرپور نعروں کی گونج میں نہایت ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خادم رضوی تشریف لائیں اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایک منٹ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر المجاہدین کے کانوں میں اصل جو آواز ہے نا حضور کے غلاموں کی، جو ان کے نام پہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، آج فلک شگاف نعرہ تکبیر، تو یہاں چاہ کے سینے کا زور لگے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور پوری توانائی کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام بوصیری نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر جو بھی واقعات ظہور پذیر ہوئے ان کا ذکر بھی فرمایا، اور چونکہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا ہے تو حضور معراج پر تشریف لے گیا تو اس کے لیے بھی ایک فصل باندھی، تو وہ دونوں میں پڑھتا ہوں تاکہ برکت ہو جائے. اصل تو بات ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا. ابان مولدہ عن طیب عنصرہ آتی بمبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علی والنہر ساحل العین من صدم وساساوت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحسام الراحتيه رمي نبزا به بعد تسبيح ببطنهما نبز المصبح من نحشاء ملتقم. یہ تو حضور آئے تو پھر کیا ہوا، اور حضور معراج پر تشریف لے گئے تو پھر کیا ہوا. یا خیر من یمم العافون ساحتہ سعیا وفوق متون العینک الرسم ومن هو الآیت الکبریٰ لمعتبر ومن هو النعمت العظمیٰ لمغتنم سرائت من حرم اللیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسین لم تدرک ولم ترمی وقدمتك جميع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم على خدمی وانت تخرق السبع اتباك بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم
حتی اذا لم تدا شاول مستبق من الدنو ولا مرکل مستنمی خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میں نے 2-3 شعر چھوڑ دیے ہیں، وہ میرا اندر جو ہے نا وہ بہت ہی مضطرب ہو رہا تھا، تو میں نے کہا نہیں، لوگ یہ نہ سمجھے ریاکاری کر رہا ہے، کیونکہ جس مقام پر جنہوں نے امام بوصیری نے جو بات کی ہے نا، میرے جیسا ایک مولوی ملوانا یہ باتیں کرے کہ حضور کیسے گئے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہو پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور میں پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. تو اس واسطے مولویوں نے پھر یہ بات چھیڑ دی کہ حضور کیسے گئے. میں نے کہا کیسے دیا پترا تو ایک گلنا کرن واسطے. امام بوصیری فرماتے ہیں حضور اس مقام پر گئے لم تدرک ولم ترمی، فرمایا نہ کوئی گیا تے نہ آج تک کسی نے ارادہ کیتا ہے اتھے جانا. اور داتا صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا حضور معراج والی رات جس مقام پر تشریف لے گئے نا، اگر اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو حضور نے واپس نہیں آنا تھا. اس واسطے حضور سے صرف محبت کا رشتہ ہے بس. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت. بس اقبال کہندا نہ اتھے اپنا آپ دسنا ہے، نہ اپنا مال دسنا ہے، نہ عزت آبرو. اقبال کہندا بس اکو یہ حضور اسی تواڈے نوکراں دے وی چاکر. اتنی بات. سبحان اللہ. کیا توجہ بھائی، اس بندے نے کلہ بارو اتنا زور لایا، تسی زور نہیں لا سکتے. نعرہ تکبیر اینج نعرہ لگے، مسجد مبارکہ جڑی ہے اے بھی گونجے. شاہ جی قبلہ اتنا بڑا انتظام کیتا، آپ دے مریدین متوسلین تاریخ دے دوستا، میں بھی حاضر ہو گیا. جیڑا بندہ ہوئے نا، اقبال کہندا مولانا روم فرمایا اے گرفتار ابو بکر و علی تو جدا سر حق کے غافلی، فرمایا تینوں کی پتہ ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ مولا علی چوتھے، فرمایا تو انہاں چکرج کیوں پہ ہوئے؟ ہاں یہ تے رب دا راز سی کہ ابو بکر پہلے بڑھے تے علی چوتھے بڑھے. تینوں جد اس راز دا پتہ نہیں تو اس گل وچ پیندا کیوں ہے؟ تو کون ہوندا انہاں دے بارے گلاں کرن والا؟ ہاں انہاں چکرج پہنا ہی نہیں ہے. جنہوں منیا حضور دے واسطے نال منیا. ہاں جی اسی حضور دے واسطے نال منیا. توجہ بھائی توجہ. یہ بچہ یہ باتیں ہیں کوئی کرنے والی. 1400 سال کے بعد ابھی امت کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکا. یہ آپ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ کان بند کر دے. ہاں جو رسول اللہ نے فرمایا بات وہی ہونی ہے، جو صحابہ کیتا گل وہی ہونی، جڑی آل بیت گل کیتی گل وہی ہونی. انہاں دا احترام ہی اتنا ہے. امام علی رضا آئے نا نیشہ پور، امام علی رضا نیشہ پور آئے تھے، اتھے آپ گھوڑے اتھے سوار تے آپ نے اپنا چہرہ کجے ہویا سی، اتنے حسین و جمیل کے لوگ تاب نہیں سن لیا رہے. لوگوں نے کہا جناب اپنا چہرہ انور تا دکھاؤ. جدو آپ نے کپڑا اینج کیتا تے ہزارہ دنیا صرف چہرہ ویکھ کے ڈھہ پئی. لوگ جلے ہو گئے امام علی رضا نو ویکھ کے. جدو لوگ جلے ہو گئے، کوئی جناب گھوڑے دے پیر چمن، کوئی زمین چمن. پھر کافی دیر تو بعد جدو لوگوں ہوش آئی تھے، علماء مشائخ حافظ قاری عالم فاضل محدث مفسر سارے آئے کھڑے سن. انہوں نے کہا بھائی چپ ہو جاؤ. ہن امام حدیث سنان لگے. جدو علماء نے آواز لائی نے بھی حدیث سنان لگے، ساری دنیا پھر چپ ہو گئی.
یہ نہیں کہ مولانا تقریر کر رہے ہیں ان لوگ موبائل سنا. میں اپنی مسجد ساڑا عشاء تو بعد درود شریف پڑھا جاتا تو کئی لوگ درود شریف دے دوران موبائل آوے تو درود شریف چھڑ کے موبائل سنن ٹور پہ. کی حضور نہ محبت کی تھی؟ کوئی سمجھ آئی گل تہاڈی؟ ادھر گلاں کرنی جی صحابہ نو تیر بھی لگے تے انج نہیں ہوئے تے درود شریف پڑھ دے تو موبائل اٹھ کے ٹور پہ تھا. اے جھوٹ سارے چھڑ دیو. ہاں اے بالکل اے محبت نہیں. محبت تے ہوے جی تیر بھی آوے. حضرت ابو دجانہ نو کتنے تیر لگے میدان احد وچ. حضور تے انج جھکے ہوئے سن, انج کر کے جھکے ہوئے سن تے تیر اتنے لگے کہ جد اٹھے تے ایویں پتہ لگدا سی جویں سہ کنڈے والی جا رہی. تیر لگے کوئی چونڈی نہیں کسی نے پائی, لیکن لا یتحرک ایک باری بھی انج نہیں کیتا. اسی صرف اے ہی مقصد ہے, اور تاریخ دا ساڈا کوئی مقصد نہیں. مطلب کوئی ساڈے نال اس واسطے لگ جائے کہ روٹی بڑی لبنی تے پیسے لبنے تے کوئی عہدہ لب جانا. نا نا, بالکل ساڈی تاریخ دے کوئی مقاصد نہیں. روٹی میرے مالک دینی. بھٹو دا خاندان روٹیوں دا پورا اجے تک جناب وہ بھٹو گیا, پھر وہ دھی گئی, پھر وہ جناب جوائی بھی گیا, ہن وہ پوت دوترا آیا کھڑا. روٹی کسی نے بھی نہیں دینی. ہاں روٹی تو میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہاں جی نہیں بھائی, یہ کیا بات ہے؟ یہ گدڑ شیروں کو بند کریں, حضور کی بات کریں. ہاں جی, تاج دار ختم نبوت. میں گل یہ کرنے لگا, جیڑا بندہ نااہل ہوئے نا تے کمینہ ہوئے, انہوں میری تقریر سن کے بھی کچھ نہیں ہونا. وہ باہر جا کے کہنا ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن وہ مسجد جڑی اچھی اچھی آواز لائی نہیں ٹھیک سی. اچھا ساری گلاں ٹھیک سن, لیکن اتنے نا ایک گل مولانا صاحب نے بڑی غلط کی تھی. یہ جو کام ہی کوئی نہیں اس بندے دا, وہ ساری زندگی چوں چوں کرنے, انہیں قبر وچ وڑ جانا ہے, انہوں قبر جی نہیں سمجھ آنی میرا ہوں کی جواب دینا ہے. کل حشر والے دن بھی حضور نے فرمایا 3 قسم دے بندے قیامت نو ہون گے جدوں حشر دی طرف. ایک ہون گے پیدل, ایک ہون گے سواریاں تے, دوسرے اپنے منہ دے بل چل رہے ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور منہ دے بل بندہ کن چلے گا؟ فرمایا جڑا خالق پیراں تے چلا سکدا نا وہ منہ دے بل بھی چلائے گا. تو حضور نے فرمایا میں وہ منظر ویکھ رہا, جھاڑیاں تے کنڈے تے اچے نیویں ٹبے, وہ اپنے منہ نال چل رہے ہیں تے کیویں بچاندے کہ میرا منہ جھاڑی تو بچ کے ان چلا جائے. اس وقت کو ڈرو, آج حضور نال پیار کرو. کیڑے لوگ منہ دے بل چلن گے جنہ دے منہ اللہ رسول واسطے غلط استعمال ہوئے. ہاں اس دن وہ منہ دے بل چل رہے ہون گے. تو حضور نے فرمایا وہ رب قادر ہے. تو حضور وہ منظر بھی فرمایا میں آج بھی ویکھ رہا کہ وہ اپنے منہ کیویں بچان گے, میں جھاڑیاں آگے آ جان. باز آ جاؤ. یہ اپنے منہ اس واسطے رب نہیں بڑھایا کہ بندہ کسی کو بہ کے اسلام دے خلاف گل سن لوے. سانو کوئی لکھ واری گال کڈے تو سمجھ نہیں, ساڈی آڑ وچ لوگ دین دی مخالفت کر دین. اسی کہندے تسی ہو جاؤ نا اگے, کام تے کرو نا دین دا. دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تے پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے, لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڈے اسی تے زندہ آنا, بعد مر گیا تے پھر کی ہویا؟ میں تے ساری رات مسیتی بہنا, کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ, حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افظع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے, قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ادھر چلو, تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل. جی ٹھیک ہے, لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا, ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج دے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا, انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا, پھر میں لا مکان گیا, واپس آیا کنڈی ہل رہی, پانی چل رہا, بستر گرم, اینج ہو سکتا؟
سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا، اتنے کھڑے کھڑے فرمایا سننا ابو جال انی لا اصدق بابعد منہ، میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جی نوں آ جاندی، کہندا تور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کا شاناس۔ اقبال کہندا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا، ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں، نا نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دین نا او تو حضور دی شان شروع ہو گئی۔ ہاں جی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین، انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا علم کیا ہو۔ گلاں کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا۔ لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نام دی میں صرف صغیر تو انہوں سنا دا۔ آنا یعین اعانتا فہو معین، آپ دا نام ہے معین الدین، دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا، دین دی مدد کرن والے، دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن، دین نو اتے لے آنے والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا۔ ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے۔ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی، میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر کے خلاف گل کر، لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو، پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو، پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو۔ بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا، میں نو ملن نہ آویں۔ خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں؟ انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے۔ فرمایا فقیر تے گھر دے دو دروازے نے، ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلے جاؤں۔ ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا اس کا نام فقیری ہے۔ اقبال کہنا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان۔ اقبال کہنا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی جناب۔ گال تو اینج ہوندی، کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کی دین کی سربلندی۔ عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے۔ ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں، مجدد الفسانی کو مانتے ہیں۔ اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہنا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا، کہنا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہنا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے وہ ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا۔ جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ ہوئے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں۔ کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا
تے باہر نکل کے کہندا یار ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے او اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ حضور کی یا رسول توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا آنا یعین اعانتن فہو معین۔ کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تے وہ قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہی، انہوں نے کی پتا۔ جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا آئے تھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی؟ آپ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے نگاہ پائی نہ قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی۔ اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے ہو، کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے؟ حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں بھی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بیندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پوں پوں کرنا۔ ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا۔ اودے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں، ایک فیصلہ کرنا ہوندا۔ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے۔ ہاں جی توجہ، اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج؟ میں جے ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بہ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب۔ کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی۔ ہاں بس چون چون چر چر چون چون، یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر، کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی۔ امام صاحب فرماندے مینوں 80 کوڑے آج دے مولویاں دے ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی۔ امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے ہتھ کڑی نہ لوائی، کی ہونا سی؟ ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے، پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کر دے ہو بہ کے۔ امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ، آپ فرماندے ہیں بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے، ہاتھی نوں ہی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی، کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی، تہ بند۔ داتا صاحب بھی یہ گل لکھی، حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی، آپ دا تہ بند کھل گیا، اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن، آپ نے انج آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن، آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب جو ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا، ہاتھ تے بدے ہوئے سن۔ تاجدار ختم نبوت، اور خدا دا خوف کرو، تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینیاں تو اڑ کو منہ جو آواز نہیں نکل دی، اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی، اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے، یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں۔ حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا، پھر آپ نے مان لیا
دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کیتی؟ حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں، حضور دے نام تے 12,000 شل تے گولیاں کھادیاں، حضور دے نام تے اس حالت جیلاں کٹیاں، اس حالت جنہاں تے اساں جیلاں کٹیاں، پھر تسی لوگوں دے آکھے لگ کہ یہ سیاسی ہے، پھر تسی من جاندے ہو گل، تہاڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی، اساں اس حالت جیل جی بہ کے نعرے لائے، تسی ایتھے نہیں لاندے، انج نعرہ لاؤ تاکہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو، مینوں چکن لگے ہو، انج نعرہ کر کے لاؤ، تاجدار ختم نبوت، انج کر کے نعرہ لاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے، شالہ بوز دلاں اور شالہ بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے، انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی؟ آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی، یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں، ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ، تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا، میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر، میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں، غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر۔ اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے، بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی، ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی، بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تے ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے، انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے؟ وہ بزرگ دستیاں حضور انہاں دی پگڑی گر گئی، اینج کردیاں فرمایا ہاتھ ہی کوئی نہیں، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، ستیاں مقام نہیں ملتے، مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں، ستیاں نہیں مندے، پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں، ستیاں نہیں ملتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ۔ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے، جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دے ہو بہ کے، انج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا، میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان، مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے، اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو، لیاؤ کوئی جم کے تے خانے جو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ اسی معافی دے دے، اسی جا رہے ہیں، کوئی پیسے چاہی دیں، کوئی روٹی چاہی دی، نا ساڑھے کو تو شے ہی کوئی نہیں سی، جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن، میں نے کہتے جی کی ہوئے گا، میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے، ساڑھا اتنا ہی کم سی، اسی میدان لا دیتا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچا کرو، ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آ کے دسے، انہیں 12,000 شیل کھا دیں، لاہوروں چل کے تے ویل چیئر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے این کیتے، میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ تے ہاتھ تھکے ہوندے، میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے، نہ جیلیں تھکے، نہ باہر تھکے، نہ کنٹینر تھکے، نہ 5 جلسے بھی کیتے، ایتھوں میں چل کے سکھرو لاڑکانے حیدرآباد، پھر کراچی، پھر اٹک آیا، پھر بھی نہیں تھکے۔ تسی ایک جلسے بہ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا، کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے، تساں کی تقریر دین لے آنا ہے تخت ہوتے، اے کوڑ نہ مارو، دین بڑا غیرت والا مذہب ہے، ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا، ماتے کوئی سمجھے جے جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے، نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدرواں را ببازاں سرد حدش، اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے، پھر فاروق اعظم بن جاندے، پھر عثمان غنی بن جاندے، پھر حیدر کرار بن جاندے، پھر خالد بن ولید بن جاندے، پھر ابو عبیدہ بن جاندے، کہندا جے وڈے نا خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے، اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین بنا دے۔ ہاں جی توجہ، اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا، وہ ویکھتا نہیں، وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ